أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين۔ دعا کے عنوان سے قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے ضمن سے ہم نے 3 ابحاث کو پیش کیا ہے۔ اللہ سے کیوں مانگیں، اللہ سے کیسے مانگیں، اللہ سے کب مانگیں، اور آج کے سیشن میں گفتگو ہوگی کہ اللہ سے کیا مانگیں۔ یہ موضوع میرے خیال میں اس اعتبار سے بڑا مہم ہے کہ انسان جو مانگتا ہے وہ اس کی سوچ کا ترجمان ہوتا ہے۔ دعا انسان کی پہچان کا ایک ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ ایسے مثلا کہا گیا ہے دوست، کتاب، یہ چیزیں آپ کی پہچان کا ذریعہ ہیں، تو دعا بھی پہچان کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم کیا مانگتے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ والوں نے، خواہ وہ بندگان الہی ہوں یا کنیزان پروردگار، ان کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ رزق بھی طلب کیا، اولاد بھی طلب کی، امتحانوں میں کامیابی طلب کی، لیکن ایک خوبصورت طلب جناب آسیہ کی ہے، جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب آسیہ کے اس قول کو کہ کیا اللہ سے مانگنا ہے، قرآن کا حصہ بنا کے ہمیں یہ بتلایا کہ آپ بھی اگر کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں تو کیا طلب کریں۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ جناب آسیہ، یا قرآن مجید میں ہے امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہاں 5 دعائیں جناب آسیہ نے مانگی ہیں۔ پہلے حصے کو دیکھیے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ جناب آسیہ نے جنت بھی مانگی اور جنت کا گھر مانگا، لیکن پہلے یہ کہا عندک، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے کوئی جسم نہیں ہے کہ جنت میں بھی کہیں مخصوص مقام پر ہو کہ اس کے قریب جناب آسیہ نے گھر مانگا ہو، نہیں، قرب خدا، گویا جنت میں بھی مجھے تیرا قرب چاہیے۔ یہ ہے ایک سوال جو جناب آسیہ نے مانگا ہے، اور ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے وہ اللہ کا قرب مانگنا چاہیے، اللہ کے پاس ہمارا مقام ہونا چاہیے، اور پھر جنت کی بات ہے۔ اس آیہ مجیدہ کی طرف اگر جایا جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، پہلے اللہ کی بندگی اور پھر جنت۔ تو یہ بہرحال مانگنے کا ایک پہلو ہے کہ اللہ کا قرب مانگا جائے۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے بھی جب نہج البلاغہ میں مانگا، تو آپ اگر خطبہ نمبر 23 کو دیکھیں، وہاں 3 چیزیں جناب امیر المومنین نے مانگی ہیں، اور سوال یہ کرتے ہیں نسأل اللہ منازل الشہداء، ہم اللہ سے شہیدوں کی منزلت مانگتے ہیں، ومعایشۃ السعداء، اور اللہ کے نیک بندوں کی ہمدمی اور ان کی دوستی اور ان کا ساتھ مانگتے ہیں، ومرافقۃ الانبیاء، اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے 3 چیزیں جو جناب امیر علیہ السلام نے مانگی، وہ بھی یعنی اللہ والوں کا قرب۔ اب اللہ والوں کا قرب ہوگا تو اسی کے ذریعے سے اللہ کا قرب ہوگا۔ تو ایک چیز جو ہمیں مانگنی ہے، اب ہم یہ نہیں رد کر رہے کہ اللہ سے سارا کچھ اسی سے مانگنا ہے، البتہ یہ اللہ کے عظیم بندے کیا مانگتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ بلکہ اگر سورہ حمد کو ہم دیکھیں تو پہلے سورہ میں جس کو بار بار اور بالخصوص نماز میں پڑھنے کا حکم ہے، وہاں مانگنے کا کیا کہا
کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم یعنی اپنے ان بندوں کی راہ جن پر تیری نعمات نازل ہیں ان کی راہ عطا فرما۔ اور یہاں بھی وہ قرب خدا کا سوال کیا گیا ہے اور وہ بار بار کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا تو پھر روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ تو اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ بلکہ جناب امیر علیہ السلام کا یہاں ایک خوبصورت جملہ اضافہ کرتا جاؤں۔ جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 89 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جیسے کہ گزشتہ سیشن میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ خطبہ خطبۃ الاشباح ہے اور اس میں اوصاف الہیہ کا ذکر ہے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار لِأَنَّهُ الْجَوَادُ الَّذِي لَا يَغِيضُهُ سُؤَالُ السَّائِلِينَ وَلَا يُبْخِلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلْحِينَ، اللہ وہ ہے کہ سوال کرنے کو گڑ گڑا کر سوال کرنے والوں کا حد سے بڑا ہوا اصرار اسے بخل پر آمادہ نہیں کرتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ مانگیں گے تو کبھی وہ کہے گا کہ بس کرو ابھی، نہیں، وہ ہر وقت دیتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جملہ وَلَيْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجْوَدَ مِنْهُ بِمَا لَمْ يُسْأَلْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ دست طلب کے نہ بڑھنے پر بھی، وہ دست طلب کے نہ بڑھنے پر بھی اتنا ہی کریم ہے جتنا طلب و سوال کا ہاتھ بڑھنے پر۔ عجب تعریف کی ہے امیر المومنین نے۔ آپ سوال کریں گے تو وہ بھی عطا کرے گا، لیکن آپ اگر شعور ہی نہیں رکھتے اور دست طلب نہیں بڑھاتے تو یہ دست طلب نہ بڑھانا بھی اس کے جواد اور اس کے غنی اور اس کے سخی ہونے میں کمی نہیں لاتا۔ لہٰذا بعض اوقات ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا چاہیے، بلکہ قرآن مجید کے حوالے سے بعض اوقات ہم وہ چیز طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، یہاں یہ سورہ حج ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس الاسیر۔ بعض اوقات یدعو لمن ضرہ ایسی چیز مانگتا ہے جس کا نقصان نفع سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب انسان بعض اوقات ایسی چیزیں طلب کرتا ہے، لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ انسان اس پر چھوڑ دے کہ جو اس کا تو اہل ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ اور یہی چیزیں جناب امیر علیہ السلام نے بھی مانگی ہیں۔ اور یہاں ایک مقام پر جناب امیر علیہ السلام خطبہ نمبر 192 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تیری ذات سے سوال یہ کرتے ہیں کہ تو اپنی نعمات کو تمام کر۔ خطبہ 192 کے ابتدائی الفاظ اگر دیکھیے، نحمدہ علی ما وفق لہ من الطاعہ وزاد عنہ من المعصیہ ونسألہ لمنتہ تماما، ہم اس سے سوال یہ کرتے ہیں کہ نعمتوں کے پائے تکمیل تک پہنچانے کی خواہش کرتے ہیں، وَبِحَبْلِهِ اعتصامًا، اور ہم اس سے سوال یہ کرتے ہیں کہ دین کی رسی سے یا اپنی ذات کے قرب سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مربوط رکھ۔ تو اب ہمیں جس چیز کی طلب ہونی چاہیے وہ اللہ نے قرآن میں بھی بتلا دی ہے، جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بھی بتلا دی ہے۔ کیوں نہ ہم وہ دعائیں شروع کر دیں جو دعا جناب موسیٰ مانگ رہے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان دعاؤں کو دیکھیے کیا مانگا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا۔ جناب موسیٰ مانگ رہے ہیں مجھے وہ عطا فرما جس عطا کے ذریعے سے میں تیرے بھٹکے ہوئے بندوں کو تیری طرف بلا سکوں۔ آئیے ہم بھی ماہ مبارک رمضان میں یہی سوال کریں، پروردگار اس مہینے کو تو نے قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے، اور پھر قرآن کی تعریف یہ کی ہے ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم بھی تو اس سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرما، ہمیں قرآن سے انس عطا فرما، اور ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ اپنے ولی علی علیہ السلام کے کلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اس پر
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وہ علی جو زندگی کے آخری لمحات میں فزت ورب الکعبہ کے نعرے بلند کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں بھی اس کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن نے یہ دعا رکھ لی ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، دعا یہ ہے کہ ہمیں پرہیزگاروں کے لیے امام بنا۔ یعنی ایک تو معصوم کی دعا ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے تو ہم بھی یہ طلب کر سکتے ہیں، پروردگار تیرے علی کے چاہنے والے متقی بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں ایسا بنا دے ہم تیرے ان متقی بندوں کے لیے بھی امام اور رہنما بن جائیں۔ وہ رہنمائی کا ایک ذریعہ ہوگا جب ہم کلام پروردگار کو جو ہدن للمتقین ہے اور کلام امام المتقین کو سمجھیں گے، خود سمجھیں گے، اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے، اپنی سیرت سے اور اپنے بیان سے پھر دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں گے۔ یہی چیز مانگنی چاہیے، پروردگار اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔